قوموں کے جواب ہیں من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور دکھا جس سے ہم ڈریں یا ڈریں، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، شعیب آرام سے بیٹھ، بڑا آیا نیک پاک پرہیزگار، ہمیں آ کے کہتا ہے سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، چلو اپنا کام کرو۔ میں آپ کو قوموں کے جواب سنا رہا ہوں کہ قوموں نے کیا کہا، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، ارے لوط یا بیٹھ جا، تیری قوم کا خیال نہ ہو تو پتھر مار ہم ویسے ہی تیرا بھیجا نکال کے رکھ دیں اور تمہیں زمین میں ہم دھسا کے رکھ دیں۔ اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں، قرآن سب سنا رہا ہے، بتلا رہا ہے مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون۔ یہ قوم صالح ہے جو آپ تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ صالح کا قصہ ہی مٹاؤ، اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اس کا قصہ تمام کرو۔ یہ سارے نافرمان قوموں کی سرکشیاں اور ان کے جواب اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق، تمہارا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو۔ قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے، پھر میرے رب کا نظام چلا۔ نوح علیہ السلام کی سناؤں، سب سے لمبا عرصہ، کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام، 950 سال نسلوں کو سمجھاتے ان کی بوٹی درد میں، درد کا لفظ بھی تھوڑا، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی جو 950، باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے۔ اور آگے قوم کا جواب تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا کے تھک گیا، فلم یزدہم داعی الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے، اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے، پورے سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، تو میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، کانوں میں انگلیاں دیتے، واستغشوا ثيابهم، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثم انی دعوتهم جہارا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثم انی اعلنت لهم، میں نے چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ واسررت لهم اسرارا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں انہیں کہتا کیا تھا، یا اللہ میں انہیں یہ کہتا تھا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا اے اللہ کی مان جاؤ، اے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ رہی تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانگڑ بھڑک اٹھے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلد سے جلوس نہ نکالو،
وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے زمیندار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں اور مزدور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں۔ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اس سے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میری نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، 2 جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پس ویسے وہ پس۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبۃ بلا سلطان وبجاہۃ بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت
یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ MNA گالی بن گیا ہے، MPA گالی بن گیا ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں۔ باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے۔ ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بالابی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا،
खुद अपने हाथों से कफन हटाया और उठ के बैठकर हमारे साथ उसने बैठ के खाना खाया। जब अल्लाह साथ होता है तो यूं गैबी निजाम साथ चलते हैं। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो। फिर घरों में भी बरकतें। एक सहाबी घर में तशरीफ लाए, बीवी से पूछा खाने को कुछ है? का कुछ नहीं। तो वो परेशान होकर घर से बाहर चले गए। उनकी बीवी ने तंदूर में लकड़ी डाल दी कि धुआं उठे और पड़ोस को पता चले कि घर में फाका नहीं है, रोटी पकने वाली है। तंदूर में लकड़ी डाल रही है और एक दाना नहीं है रोटी आटा गूंद के रोटी पकाने के लिए, एक दाना घर में नहीं है। और उसने लकड़ी तंदूर में डाल के जला दिया। कहे अल्लाह हम भूखे हैं, हमें खाना खिला। और अंदर आकर खाली चक्की चलानी शुरू कर दी, खाली, ताकि चक्की चलने की आवाज से पड़ोस को पता चले कि आटा भी पींदी पई है, दोनों तंदूर भी ताई खलोती है, दोनों रोटियां भी ला ली सी। अपने फाके को यूं छुपाया। इतने में खामिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये उठकर बाहर गई हैं दरवाजा खोलने। जब वापस आई हैं तो तंदूर से खुशबू, जब तंदूर में देखा तो तंदूर रोटियों से भरा हुआ और उसमें पूरी बकरे की रान भुनी हुई मौजूद। जब कमरे में दाखिल हुई हैं तो चक्की में से आटा निकल रहा है। ये हैरान परेशान है, ये आटा किथों आई जाता है। हामिद ने घबरा के चक्की को उठाया तो कुछ भी नहीं, अंदर खाली चक्की है। वो गए दरबार नबूवत में, कहा या रसूल अल्लाह आज हमारे घर में ये हुआ। कहा ओहो, अगर तू वो चक्की ना उठाता तो जब तक तू जिंदा रहता वो आटा देती रहती। अल्लाह को अपना बना लो, रिस्क के मसले हल। जिंदगी मौत जहां डॉक्टर फेल, मौत पे कौन काबू पा सकता है? जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, मिस्र में, अब फलस्तीन में। जालिनूस से कहा गया एक फलस्तीन में हकीम आया है जो मुर्दे जिंदा कर देता है। तो जालिनूस ने फौरन कहा किसी तबीब के बस में नहीं है कि मौत से लड़ सके, वो नबी होगा, वो तबीब नहीं हो सकता, वो नबी होगा। जहां तबीब आजिज वहां तुम अल्लाह को तो अपना बनाओ। और उम्मु साहिब फिर पहले मरी और ये बच्चा हजरत उस्मान के जमाने में जाके इसका इंतकाल हुआ। और ये तो सहाबी हैं। आगे चलो, ताबईन का दौर है, ताबईन। और एक ताबई है नबाता बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि, यमन से चले हैं जिहाद के लिए, गधे पर सवार हैं। रास्ते में गधा मर गया, सामान उसके ऊपर है। नीचे उतरे, 2 नफल पढ़कर कहा मेरे मौला तू तो बेनियाज है और मैं नियाजमंद हूँ, तू गनी है और मैं मोहताज हूँ। मेरा सफर है, सामान कहाँ से उठाऊं, सफर कहाँ से पूरा करूं, मेरे गधे को जिंदा फरमा। ये कहकर उठे और छड़ी ली और जोर से मारा उसकी पुष्ट पर। कुम बिइज़्निल्लाह, तो गधा उछल के वो खड़ा हुआ। ये नबाता पहले मरे और वो गधा बाद में मरा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने कूफा की मंडी में उस गधे को बिकते देखा, फरोख्त होते देखा। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, ये निजाम तुम्हारे हक में यूं चलेंगे। ये निजाम अल्लाह तुम्हारे लिए मईशत का निजाम, हिफाजत का निजाम। अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में डाकू पड़ा। अभी मैं था, एक दोस्त मिले, कहा जी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया। गन पॉइंट पर मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बाकी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज न पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हों, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची भी जा रही हो, बनाई भी जा रही हो, इनामे बॉन्ड बिक भी रहे हों, फरोख्त भी हो रहे हों, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हों, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्दा होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उसे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही
इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल को मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो बिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ आठ बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों तो भाइयों फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहे या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है तेरे तुफैल? अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने लगा मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा तो 7 आसमान में चीखो और लाखों चीखने वाले तो सुनवाई नहीं है। एक पुकारा था और आसमान के फरिश्ते रो पड़े। कोई इंसान तो हो, कोई इंसान तो हो। हाय 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 हाय। जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा तो आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मच गई। तो मेरे अल्लाह ने कहा कौन इसकी मदद करेगा? तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे भेज। जब उसने पहली दफा तेरे ऊपर नेजा उठाया तो मैं चौथे आसमान पर था। जब दूसरी दफा नेजा उठाया तो मैं पहले आसमान पे पहुंच चुका था। जब तीसरी दफा नेजा उठाया तो मैं तेरे आगे था। और अबू मालिका तेरी तरह जो आहुजारी करके रब को पुकारेगा मैं मदद के लिए आऊंगा। अल्लाह को अपना बनाओ। दुश्मन की टक्कर, दुश्मन की तुम इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूँ, इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूँ। इज्तिमाई सतह पर आओ, अक़वाम आलम से टक्कर लेने पर आओ। तो यरमूक की जंग है, 9 दिन लड़ी गई है जंग, 2 महीने लश्कर आमने सामने रहे, 9 दिन तलवारें टकराती रहीं। अहले ईमान 36,000 और रूमी 3 लाख, और इस 3 लाख के लश्कर में 60,000 अरब ईसाई हैं। 2 कबीले अरब में बदनसीब निकले जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और वो ईसाई रहे। एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। बनु तगलिब तो पता नहीं है कि नहीं है। बनु गस्सान आज भी उर्दून का एक शहर है, करक,
جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں، یہ دو قبیلے بدنصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبلہ بن احم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، کیونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معذور ہو چکے ہیں، ایک عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معذور ہو چکے اور یہ قصہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ تو ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہانی پھر یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کرام وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں
یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے. صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا, کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا. یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں, یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے, یہ کیوں ہے, یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے, سوچتا کیسے ہے, اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے. جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے, جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے, جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے, جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے, جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے, جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے, جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے, جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے. صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے, دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے. ریشے پڑے ہوئے ہیں, ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں. انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے. ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے, انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا. انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے. یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے, اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون. انہیں کچھ نہیں پتا. یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے, یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, وہ تمہیں کیوں بنایا ہے, اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے, اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے, چاند تاروں کی گردش کیوں ہے, یہ کس طرح ہو رہی ہے. یہ انسان نے سمجھا ہے, پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا. بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے, یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے, پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وقت صرف زمین کے گرد ہے, اوپر وقت کوئی نہیں ہے, یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے. یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے, اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے, جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں, بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں, اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں, انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں, اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا, اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا. ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ الصور نفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ, تم خود زمین پھاڑتے ہو, اپنے مردے دباتے ہو, اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, آج وہ خود پھٹے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں, خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں, خود اچھل کے نکلو گے, گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا, میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئک هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہے خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو۔ اور یہ تم اپنی طاقت سے، اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست۔ اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے۔ اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ تو تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اب تمہیں سورج کی آنکھ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں،
7 रंग हैं, सफेद नहीं है, 7 रंग हैं। यहां भी तुम कहते हो मैं गलत देख रहा हूं, मेरी अकल मेरा दिल कहता है इसमें 7 रंग हैं जो नजर आते हैं। कौसे क़ुज़ा में देखो ये 7 रंग अब तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, जो मेरे नबी की आंख देखती है वही उसका दिल देखता है, ना उसकी आंख में खता है ना उसके दिल में खता है। तुम्हें शीशे में अपना, उसमें पानी में अपना चेहरा टेढ़ा सा नजर आता है, चिब्बा सा तुम्हारा मुंह बन जाता है पानी में, तो तुम कहते हो मेरी नजर गलत देख रही है, मेरा चेहरा ये नहीं है, ये मेरी नजर ने गलत देखा। पानी में रुपया और सिक्का डालो तो ऐसे टेढ़ा सा नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है, तुम्हारी नजर ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने उसकी तस्हीर की कि ये नजर गलत देख रही है। दिल कह रहा है ये ऐसा नहीं होता, इसको बाहर निकालो, ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल हमवार है। तो तुम देखने में गलत देखते हो। और कभी ऐसा होता है तुम्हारा दिल भी गलत होता है और तुम्हारी आंख भी गलत होती है और तुम गलत, दोनों तरह से गलत फैसले करते हो। तो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी की गवाही दी, मा ज़ाग़ल बसर, मेरे नबी की आंख गलत नहीं देखती, वमा तग़ा, उसके अंदर में कोई गलत इल्म नहीं आता। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, जो उसकी आंख देखती है वही उसका दिल देखता है, और जो वो देखता है वो हक और सच और सही देखता है। तुम गलत देखते हो, तुम्हारे देखने गलत हैं, तुम्हारा देखना और रसूल का देखना और है, उसमें फर्क है। मेरे भाइयों, ये नबियों का इल्म है कि अल्लाह को पहचानो, इस कायनात का मालिक अल्लाह है, बनाने वाला अल्लाह है, उठाने वाला अल्लाह है, गिराने वाला अल्लाह है, बहाने वाला अल्लाह है, और गाड़ने वाला अल्लाह है, और तहे खाक पहुंचाने वाला अल्लाह है, जिंदगी मौत के निजाम चलाने वाला अल्लाह है, उरूज और ज़वाल की दास्तानें कायनात की धरती पे, धरती के सीने पर लिखने वाला वो अल्लाह है, अंधेरों को लाने वाला, सूरज को चमकाने वाला वो अल्लाह है, चांद को ठंडक देकर, तारों को हुस्न देकर उन्हें गर्दिश में लाने वाला वो अल्लाह है। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया वल क़मर नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल व बिन-नज्मि हुम यहतदून व ज़य्यना अस-समाअ अद-दुनिया बिमसाबिह, सितारों से आसमान को सजाया, रफ़अ अस-समावात, आसमानों को बुलंद फरमाया, अन्ना सबबना अल-माअ सब्बा, बादलों से पानी को बरसाया, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त अल्लाह की मर्जी के बगैर न उग सकता है, न बढ़ सकता है, न फल दे सकता है, न साया दे सकता है। सब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ अल्लाह का और सब कुछ अल्लाह ने बनाया और सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। लिहाजा अल्लाह की हस्ती के आगे झुको, उसके सामने सर झुकाओ। ये नबियों की पुकार और उसके मुकाबले में कौमों की पुकार, इन नक़ूलु इल्ला तराक़ा बअदु आलिहतना बिसू, अरे दाऊद, अरे हूद, तेरा दिमाग चल गया है, हमारे खुदाओं ने तुझे पागल कर दिया है। उसके मुकाबले में कौमों की पुकार, मा नराका इत्तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादिय अर्राय, नूह, तेरी मानने वाले गरीब गुरूब लोग हैं, गरीब गुरबे तेरे पीछे चलेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिलेगी। फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, किधर है तेरे रब का अज़ाब जिससे हमें डराते हो। ये जिस चीज को मकसद बनाया जाएगा वो सिवाय नाकामी के और खुशहाज में नहीं आएगा। आखिर अंजाम ये है कि हसरतें लेकर हर कोई उठ जाता है, तो सीना दागदार होता है, दामन कांटों से भरा होता है, और गुजरी हुई जिंदगी पर नदामत और आहें और हसरतें होती हैं जिनका मुदावा उस वक्त हो नहीं सकता कि अब शाम हो चुकी है, अब सूरज डूबने को है, वापसी का कोई निज़ाम नहीं है, तो खींच के सूरज। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।